بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کو ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ اگر خوش ہونا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ خدا کے آگے گردن تسلیم و رضا خم کیے ہوئے ہیں وہ مصیبت و بلا کو بلا کی صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔ بے وقوف کے ساتھ جنت میں بیٹھنے سے عقل مند کے ساتھ قید خانے میں بیٹھنا بہتر ہے۔ قناعت فضول چیزوں سے نکل آنے اور بقدر حاجت پر اکتفا کرنے اور کھانے پینے اور رہنے کی چیزوں میں اسراف سے پرہیز کرنے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں وہ سب سے کمزور ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھتا ہو، اور سب سے قوی وہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہو۔ کسی کے ساتھ برائی مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے پر کسی کو بدلہ لینے کے لیے مقرر کرے گا۔ جس کو شہوت فتنے میں ڈالے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ جو بچپن اور جوانی میں متی ہو بڑھاپے میں بھی متی ہوتا ہے، جو ابتدا میں نافرمان رہ کر آخر میں توبہ کرے وہ متی ہو جاتا ہے، لیکن کمال تہذیب اور حکمت اس کو دیر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کرنے کے الفاظ نہیں اعمال ہوتے ہیں۔ تجربہ ہی سب سے اچھا استاد ہے۔ انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ نہ کرو۔ مہمان کے لیے زیادہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔ بہترین فضیلت زبان کی حفاظت ہے۔ حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرے وہ ضرور ثواب پائے گا۔
تو جنت طلب نہ کر بلکہ ایسی چیز طلب کر کہ خود جنت تیری طالب ہو، اور تو دوزخ سے نہ بھاگ بلکہ ایسی چیز سے بھاگ جس کی وجہ سے خود دوزخ بھاگے۔ سب سے برا اخلاق یہ ہے کہ تقدیر کے ساتھ جھگڑو، ضد کر کے اس کو بدلنا چاہو اور قلب، آرزو اور دعا سے اس کو پلٹنے کی کوشش کرو۔ صادق شخص کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو، صرف اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو۔ دوست 1000 بھی کم ہیں اور دشمن ایک بھی زیادہ ہے۔ اس دولت سے کوئی احمق ہی پیار کر سکتا ہے جو دنیا میں بدمست اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہذا ابتدا کو اچھا بناؤ، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو۔ ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار محبت کا زہر ہے، خلق مشین گن ہے، اور یہی وہ ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ جب انسان صادق ہو تو نیک کام کرنے سے پہلے ہی اس میں لذت پاتا ہے۔ عشق حقیقی تو وہ ہے جو جذبہ عمل کو بھڑکا دے۔ ہم غرور کے جام سے مست ہیں اور اس کا نام ہم نے ہوشیاری رکھ لیا ہے۔ دریا کا جوش اور مرد کی جوانی یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ عاقل وہ ہے جو کسی چیز سے ڈرنے اور اس میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اس کا اہتمام اور بندوبست کر رکھے۔ جھگڑا بڑھنے سے قبل تم اس سے الگ ہو جاؤ، زندگی کو غنیمت جانو، یہ عنقریب تم سے لے لی جائے گی۔ علم دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے سکھلایا جائے تو دل میں گھر نہیں کرتا۔ تمام علوم خواہ وہ علوم قدیمہ ہو یا علوم جدیدہ۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کاوش؟ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔